جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور خبر نشر کے ساتھ میں اور آپ سب موجود ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب ویسے تو آپ کی میں بڑی قدر بھی کرتا ہوں ہر حوالے سے، لیکن کبھی کبھی نا مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک ون سائیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایک شخص نہیں پسند تو آپ جان بوجھ کے اس کو وہ کیا بولتے ہیں آپ اکثر لفظ ربن ربن ربن، مطلب مجھے آج میں جب سنا اس ملک کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو، آپ مانے میرا دل خوشی سے پاگل ہو گیا تھا کہ ایک شخص بیٹھا ملک کی پالیسی بیان کر رہا ہے کہ کس طرح وہ بتا رہا ہے کہ اس ملک کی پالیسی اغوان غیر قانونی طور پہ جو رہ رہے ہیں وہ ان کو لے کر بنائی گئی ہے، اور پھر جس طرح عبوری حکومت نے افغانستان میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا اس کو بیٹھا ایک وزیر اعظم ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ آپ کے بیڈ انفلوئنس میں جو آپ ڈالتے ہیں نا بیڈ انفلوئنس، وہ چیزوں کو بہت زیادہ وہ کیا کنفیوز کر دیتا ہے اور کنفیوژن پھیلا کے اضطراب پھیلا کے آپ کو ویسے ہی بہت پرسکون ملتا ہے۔ تو ذرا سنیے کس طرح وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے، جو آپ کو میرے خیال میں پسند نہیں ہے شاید بطور وزیر اعظم، انہوں نے آج وزیر اعظم ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اسد صاحب سنائیں۔ نصرت صاحب یہ ایک تھا، ابھی آگے بڑھیے۔ آپ نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے بہت بڑی خبر دی تھی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ 25,000 لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی فگر آپ نے دیا تھا، 25,000 کا تھا نا شاید۔ آپ نے 50 سال کی یہ ملک کی تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھی، کچھ 26-27 سال کی آپ نے غلطی سے پڑھ رکھی ہے۔ 76 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک بھی وزیر اعظم بتائیں جس نے ڈٹ کر کہا ہو کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، کوئی ہمیں انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، میری پالیسی ہے، میرا ملک ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، جو آپ نے بات کی تھی 25,000 یہ پالیسی، نو کمپرومائز آن دا پالیسی۔ آج سینہ چوڑا کر دیا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے۔ الحمدللہ۔ سنائیں جی کیا کہا ہے آج؟ نعرہ تکبیر۔ اچھا خیر سننا بھی ہے، سنائیں جی کیا کہا ہے؟ ہیلو۔ خیر وہ لگاؤ کا لفظ تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے صرف یہ اطلاع دی تھی کہ اعلیٰ ترین امریکی لیول پہ پاکستانی حکام کو کنوے کیا گیا ہے، اس کی بھی کلپ ہے تو وہ سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ایمان جس طرح تازہ ہوا ہے۔ تسی کلپ کڑے ہیں جی ایک صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ خبر میں نے درست دی تھی اور میں آپ یہ مجھے لگتا ہے ٹاکرا ہے نصرت جاوید عدنان حیدر۔ سنیے جی اب کلپ نصرت صاحب کی جانب سے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بقول آپ کے، جیسے آپ نے انتہائی غور سے پڑھی ہے، پہلی بار ایک وزیر اعظم نے امریکہ کو کہا درکھلائی، کیا 25,000 مؤدب انداز میں یہی کہا۔ کیا وہ 25,000 بندے ڈپورٹ کر دیے گئے ہیں؟ کر دیے جائیں گے؟ نہیں کیے جائیں گے۔ ورڈز ورڈز ورڈز، ہیملیٹ شیکسپیئر، اوکے ایویں کہہ دیا گلاں نے، یہ خام خواہ کا تم نے اصلی ان کی سنی، انہوں نے کہا کہ ان کا کیا خیال ہے نان سینس، یعنی انسانوں کو نان سینس نہیں کہا جاتا، گفتگو نان سینس ہوتی ہے، لیکن جوش خطابت میں وہ اتنی انگریزی بول گئے، ٹھیک ہے، یہ جوش خطابت نہیں تھا، یہ 2 نمبری تھی۔ چھوڑا کرو نا یار، بس ایک شخص اگر ملک کی پالیسی بتا رہا ہے، ملک کی پالیسی دیکھو، ایک امریکہ جیسی سپر پاور وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹے ان یور لمٹس۔ اور ہم کو آج کل امریکہ دا ہے، میں اپنا وزٹ آئے اور جہازی بڑھا بھیج، That's a different deal. یار چھوڑو نا نصرت صاحب this is very unfair. وہ ایک ڈفرنٹ ڈیل ہے۔ ارے بھائی چیزوں کو اتنا جذباتی میٹھا ڈال کے نہیں کہا کرتے، سیدھی سی بات ہے، بنیادی بات۔ میں نے جس دن سے کاکڑ صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو ریپیٹڈلی کرتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں یار میرے تو ذاتی طور پر میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ پوچھا بھی کہ یہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا یار یہ بڑے مرنجا آدمی ہیں، اچھے خوش اخلاق ہیں، تو میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں نے ان سے کہا دینا دینا۔ اب جان کی امان پاؤں سر تو وہ کون سا ملک تھا اور وہ کس ملک کا وزیر اعظم تھا جس نے جب امریکی گئے وہاں سے تو کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی؟ میں نے نہیں، وہ تو چلو چلے وہ چلے گئے، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوئٹہ۔ ہاں؟
کہ ایک کچھ لاکھ بھی ہم مسجدان کے اندر چلے لوگ ہوندے سن آج کل کتنے ہوندے نے. آج کل وہ کندھار چلے گئے. اچھا ان کے خلاف ان دنوں کوئی تقریر کی تھی ان کی کوئی ہے ریکارڈ پہ؟ یہ دیکھیں اور میرے ورگے آدمی تو میں تو 1978 سے ریکارڈ پر اپنے نام سے لکھتا رہا ہوں کہ ہم یہ جن لوگوں کو یہ کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارے گلے پڑیں گے. تو تم مجھے سنا رہے ہو. مجھے تو آج خوشی ہوئی ہے کہ کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ جو بات میرے جیسے دیوانے بیوقوف پاک افغان تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1978 سے 1978 سے مسلسل دہائی مچا رہے تھے کہ خدا کے لیے ان کو اتنی شہ نہ دیجیے, اس طرح ان کی سرپرستی نہ فرمائیے. اس بات کو ایک دوسرے انداز میں جو کہ مجھے پسند نہیں آیا تھا, ہلری کلنٹن یہاں آئی تھی تو اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے پچھواڑے میں سام پالیں گے تو یہ مت توقع رکھیں کہ وہ کبھی آپ کو نہیں کاٹیں گے. اب جب وہ یوں پلٹ رہا ہے آپ کے پالے ہوئے, آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کیا افغانستان کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ جو شخص یوں کابل پہ براجمان ہو گیا اس نے سوائے نیچے احمد شاہ عبدالی صاحب نے کتنے حملے کیے تھے یہاں پہ کچھ یاد ہے اندازن؟ نمبر نہیں پر یاد بٹ کیے تھے, لیکن بہت یاد کیے ہے تھے. مستقل, ہے نا؟ ٹھیک ہے, اتنا کافی نہیں ہے. کافی ہے. لیکن میں کچھ دیکھیں نا, کوئی ازبکستان پہ کبھی حملہ ہوا ہے افغانستان سے؟ آپ یہ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں. میں میں اور میرے صرف سننے آپ والے کی دیکھنے خدمت والے میں یہ- ہم معصوم ہیں, ہم یہ اقبال آپ جرم کر رہے معصوم ہیں, نہیں آپ ہمیں ہیں. پھنسا لیتے ہیں. آپ معصوم آپ نہیں ہیں. آپ سے نہیں ہو رہی تعریف, آپ آپ سے نہیں ہو رہی تعریف ایک ایسے شخص کی جو وزارت عظمیٰ میں بیٹھ کے تعریف کرتا, میں ان کی ہر صورت تعریف کرتا کہ یہ کہتے کہ میرے عزیز ہم وطنوں, آج میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے 1978 سے جو افغانستان کے بارے میں پالیسی اپنائی ہوئی تھی وہ غلط تھی اور آج اس کے ہمیں غلط نتائج کا سامنا کرنا پڑا. میں سلام کرتا ہوں. میں آپ مجھے میں کہتا نہیں, نہیں, عظمت, نہیں, واہ. آپ نے کیا ڈپلومیٹک کا وہ ایریاز کو کور کیا جی, کہ یہ اگر سینٹینس پرائم منسٹر بولے گا تو آپ بھینس مجھے مار. کچھ ڈپلومیٹک کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں نصرت صاحب. سفارتی آداب یہ ہے کہ جھوٹ بولو, نہیں سچ بولا اور انہوں نے. تعریف کرواؤ. آپ جو کام کہہ رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا, پالیسی بدل دی. کیسے انہوں نے بدل دی؟ اچھا خیر چلو بدل دی. ہاں بدل دی نا. کاکڑ صاحب نے بدل دی. کل تک یہ اغوان الاؤ تھے, آج بھائی نہیں ہے. میرے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر ان کی تعریف کر رہا ہوں, سپورٹ کر رہا ہوں, اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جیسے دیوانے جو بات 1968 وہ انہوں نے کر دی نا. سے فریاد کیے, تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں نا, اور کیا کروں, پاؤں چوم لوں ان کے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے دوسرے گھر میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے اپنا یہ کیس سیل کرنا ہے تو ہمیں دنیا کو یہ کہنا ہے. گھر کیا مطلب؟ یار میری بات تو سنو کہ بھائی اس کے باوجود غیر قانونی بھیج بھی دو گے تو تقریباً پھر بھی 10 سے 15 لاکھ تو آپ کے پاس قانونی طور پر رجسٹرڈ یو این کا مہاجرین کے سٹیٹس والے افغان مہاجرین ہیں جن کو آپ نے یہاں رکھنا ہے. بالکل رکھنا, اور ان کو یہاں ہم اپنے وسائل کے تحت میرے پیارے بھائی عدنان نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل یورپی یونین اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل سیکیورٹی درکار ہے. اس کے علاوہ ہمیں امریکہ کو یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ جو فہرست آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا, یہ 25,000 کی فائن, لیکن ان کو یہ بتائیے ایک ڈیڈ لائن دے دیجئے کہ اس تاریخ تک ہم لے جائیں گے. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہ نہ کہیے. ابن انشا پڑھا آپ نے, اس میں ایک لفظ ہوتا ہے تشریح, ایک جملے کی. انہوں نے وہ جملہ بولا. ابن انشا نے نہیں لکھی ہوئی, تشریح اردو کا لفظ ہے. کسی بھی شعر کا ہو. مصیبت یہ ہے کہ آپ نے تو چند کتابیں کیا پڑھ لی, میری زندگی عذاب ہوگی. تشریح انڈیپینڈنٹ ایک لفظ ہے, اس کو ابن انشا نے ایجاد نہیں کیا, یہ اردو زبان کا لفظ ہے. میرے بھائی سر مجھے کیا کر رہے ہو, اگر آپ نے اردو ادب پڑھا ہوتا تو آپ کو مجھے سمجھانا نہ پڑتا. جو جملہ انہوں نے بولا آپ نے اس کی تشریح کر دی. او میرے پیارے, کہ ہم پہ دباؤ. ہم بہت سنجیدہ بات کر رہے ہیں عدنان, میرے پیارے برادر. پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے یار پاکستان کا وزیر اعظم, بات سنو میری, اور یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا پہلی بار ہوا ہے. امریکہ کو کہا ہے کہ پلیز دباؤ نہ ڈالو. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو, یہ زیڈ سے ہوتا ہے, ZULFIR, ٹھیک ہے جی. انگریزی انہوں نے 4 اپریل
तो खैर 28 उनकी- अप्रैल हाँ हाँ 28 अप्रैल 1977 1977 1977 कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हम सहराई हैं और हम भी हाथियों की तरह, क्योंकि अमेरिका का आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी का हाथी निशान होता है, तो जैसे हाथी की याददाश्त होती है, इससे बंदा सहराई भी इंतकाम लेने से बाज नहीं आता। तो वो तख्तादार पे चढ़े थे। तो ये मत कहो कि अमेरिका के खिलाफ पहली मरतबा को बोल रहा है। अयूब खान साहब ने कहा था फ्रेंड्स नॉट मस्ट, पहले माशाल्लाह नसे से भी खुद गया सन, टेक ओवर भी कर लिया था 58 में। बिल आखिर 65 की जंग हुई तो याद आया, ओहो फ्रेंड्स नॉट मास्टर किताब लिखवाई अल्ताफ कौर से, तो कहा उन्होंने भी था। कहने को जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी फरमाया था, कोयलों की दलाली में मुंह काला। चंद दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया था, अल्लाह ताला काकड़ साहब को हिफ्ज़ ईमान में रखे, उज़्बेकिस्तान गए हैं, वापस आ जाए। तो आज ये भी बोल पड़े, पर ये मत कहो कि ये पहली मरतबा हो रहा है। मैं दोबारा चलो आपके उन्होंने कहा तो सही ना यार सुपर पावर को ये फजूल, कहना हम लोगों को फजूल बहस नहीं करनी चाहिए। जिस बात पर मैं और आप एग्री कर रहे हैं मुन्ना, कि यस, जहां तक हमारी अब ये पॉलिसी है कि यार इनफ इज इनफ, अब हम अपनी जमीन पर दूसरी जानिब भी एक सवाल दूसरा एक और भी सवाल उठता है। मैं कहता हूं, बिल्कुल मैं तो दिलो जान से तस्लीम करता हूं कि भाई जब तक TTP को मौजूदा जो काबुल में हुक्काम हैं, हुक्मरान हैं, अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान की, अबूरी हो जो भी हो, लेकिन इस वक्त जिनके पास कंट्रोल है काबुल में, अगर उनका किसी न किसी तरह की सरपरस्ती, ताउन, हिफाजत मुयसर ना हो, तो वो इस तरह दम बनाते हुए पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां नहीं कर सकते। कोई इसमें शुबा ये नहीं। तो मैसेज दिया ना कि या ये TTP मैसेज या दिया, पाकिस्तान। लेकिन उसके साथ बंदा ये भी कहेगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन तुम्हारा नेशनल इलेक्शन प्लान क्या कर रहा है, तुम्हारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं? दे आर वर्किंग ना सर। हाँ, बस उन पे इल्जाम दे दो। तो जब तक हमारा काम ठीक नहीं होता ना, तो आप जरा ना दहशतगर्द भेजना बंद कर दें। यार ये भी कभी ऐसा होता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे। क्या कर रहे हो अदनान? नाउ आई हैव टू लर्न डिप्लोमेसी फ्रॉम यू एज वेल। मैं बता कि सर देखे, आजकल जो है ना हमारी पुलिस को जुकाम हुआ है, तो ऐसा करें कि बराए मेहरबानी ना 2-4 दिन को दहशतगर्द भेजें। इस तरह होता है यार। ऐसा नहीं, नहीं for God's sake, give me a break. First of all, we have also to put कहते gave अच्छा many इस तरह अब इसी में माना है ना, आपका मसला ये होता है कि एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है। इसका जो सबसे खौफनाक ब्लो बैक जो मेरे जैसे बंदों को परेशान कर रहा है कि ऑर्डर है कि जी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को निकालने हैं। आप बाजोड़ से आए हुए एक पाकिस्तानी पश्तून को सुनो, वो भी तो इसी ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर ने उस पे एडमिट किया कि ये वाकया बताएं सुनने वालों को जवाब में उन्होंने क्या कहा। जवाब में उन्होंने कहा, मैं खुद पख्तून हूं। और यार ये भी कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता देते 10-15 ये वाकयात हुए हैं कि जी हमने इस फला इलाके में इतने पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की, कि तुम कौन होते थे बंदे को रोक के इस तरह किस जाती है। मैंने तुम्हें बताया कि चकवाल में 207 आदमी पकड़े गए थे, मैं सिर्फ 2 निकले मशकूक, बाकी लोग जो के दिल में जो बैठी। तो ये अच्छी बातें कर लेना सब अच्छा होता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं कि अच्छा किया, बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन साथ ही वो करते हुए दूसरे घर जाके सिर्फ अपने आप को हीरो बनाने के लिए सुल्तान राई होने ऐसी छोड़ो ना यार। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। इतनी जुर्रत तो कर लेना सर। हाँ, वो चले जाते जाते लोग इस तरह तो याद रखें, Well done. आइंदा अमेरिका किसी सेमिनार में नहीं बुलाए जाएंगे। चलो बात बात है सर, टाइम फिर कम जाके है। जरा सुबीर अफगानिस्तान साहब हुकूमत का जो मौकफ है वो बड़ा अजीब व गरीब है। अरे यार, मुल्ला अहमद कम बोलते हैं, बड़े अरसे बाद बोले तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ बोला कि इस तरह क्यों निकाल रहे हैं। हाँ, वो हर बोलेंगे ये। वो लोग तो देखो, वो तो सीधा साधा इस बात पे ईमान रखते हैं कि इस्लाम में तो सरहद ही नहीं है, दुनिया भर के मुसलमान एक हैं। तो ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना जब आपको ये होता था कि जी यूं उछालती हुई अशरफी निकलेगी औरत,
تو یہ تو طالبان کے زمانے میں امن و امان کا یہ عالم ہے. ملا عمر کے زمانے میں کہانیاں نہیں پڑی ہوئی ہیں افغانستان کیسے وہ کہانی ہے جنت عرضی بن گیا تھا. وہ کہانی ہے. وہ یار میں تو خود اتھے ہوتے یعنی چرس بیچتے دیکھی تھی کیسے انہوں نے ختم کرتا نا کندھار گیا تھا. میں نے کہا یار چل رہا تھا مجھے میں چھپ کے گیا تھا وہاں پہ. خیر چھوڑا کرو ان باتوں کو. مقصد یہ کہ ٹھیک ہے یعنی دہشت کافی سر ویری رائٹ. لیکن میں تمہیں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ میرے بھائی جذباتی نہیں ہوا کرتے. ورڈز دے ڈونٹ چینج ریالٹی. آپ نے ان کی تعریف کر دی, بہت شکریہ. برائے مہربانی مجھے امید ہے کہ وزارت اطلاعات کا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا کوئی آدمی ذمہ داری سے یہ واچ کر رہا تھا. جب کاکڑ صاحب تشریف لائے ازبکستان سے تو میرے بھائی عدنان حیدر کے جذبات ان تک پہنچائے اور ہمیں شکریہ کا ادا. کیونکہ میں دیکھیں میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. میں یہ نصرت جاوید نہیں ہوں کہ اڑ گیا ہوں میں اس کا مخالف ہوں تو میں مخالف ہوں. میرا کیا ان کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہے بھائی, وہ ادھر رہتے ہیں. میں آتا ہوں مہنگائی پہ بھی, ہم آخری سیگمنٹ میں مہنگائی پہ بھی آئیں گے. سچ کو رپورٹ کرنا چاہیے اور میں سچ کو رپورٹ کرتا ہوں, فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. انہوں نے تاریخ دیکھی ہے, میں نے پڑھی ہے, یہ بھول گئے ہیں مجھے یاد ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. آفٹر اے ویری لانگ ٹائم مصطفیٰ صاحب, اٹ از اے گڈ ڈے ٹوڈے. تو پرائم منسٹر کا یہ مطلب آج کا آئی ایم ویری ہیپی اور ریلیکس ہوتا ہے نا بندہ. جیسے کبھی کبھی باہر میں مارننگ واک پہ نکلتے ہیں, اور آج ایک اور دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی میرے لیے. اٹس ویری امپورٹنٹ اس جو سینیریو ہے سیاسی. لیکن اس سے پہلے جو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پھر مجھے آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو پھر آپ کی تحریریں اور آپ کے بیانات خطابات یاد آ جاتے ہیں. اچھا, ہم تو ڈرامے میں یہ سمجھتے ہیں نا کریکٹرز میں کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس. یہ صحافت میں آپ اینٹی کلائمیکس اور کلائمیکس کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اس کے بغیر آپ کی صحافت مکمل نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ آپ اگر سنبھل کے جواب دیجیے کیونکہ میرے پاس آج بڑی خبر ہے, ہل جائیں گے آپ. یار شیکسپیئر نے کہا ہوا نا ورڈ اسٹیج. آپ چونکہ ڈرامے کے بہت بڑے ہیں تو ہر چیز میں ڈرامہ ہوتا ہے, ہر چیز میں کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس. وہ ہے نا کلائمیکس اینٹی کلائمیکس کے میں اور سننے والے دونوں کنفیوز ہیں. آپ نے کہا ہم دونوں کو, مجھے اور میرے سننے والوں کو, کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اس ملک میں, عجیب سچویشن ڈیولپ کر. میں نے کہا مجھے یہ خدشہ ہے. خدشہ. اچھا یہ تسی صحافت کرتے ہو کہ خدشہ فروشی؟ جی الحمدللہ بہت اچھا آپ نے. اچھا چلو شکر ہے جی, اللہ کا شکر ہے کہ جوگت بھی آئی. اچھا جی, ہاں جی, میں نے خدشہ فروشی کا دھندا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یار یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو دہائی مچائی جا رہی ہے, مجھے یہ خواہش کو تھوڑی سی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں نے اس خدشے کا اظہار کیا. اللہ بھلا کرے آپ کا. اور دوسری جانب آج دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہو گئی اپنا زمین ہمار ہو گئی, بالکل ٹریکٹر پھر گیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے نظریات کو ریویو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کل کا کالم آپ خدشات سے پات لیں. صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب کا خط جو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا, وہ تو اس کو اور کس خوب خط تو پڑھ ہی دیں گے یہی نا, آپ ہاتھ میں گال ڈال دیتے ہو. وہ بھائی خط نہیں لکھا, انہیں ایک خط آیا تھا. یہ مت سمجھا کریں کہ میں آپ کی طرح بغیر تیاری کے یہاں بیٹھ جاتا ہوں. میں آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ نہیں, خط لکھا ہے انہوں نے. اوکے تھا, میں کنفیوز کر دیا. انہوں نے کیا یہ کہ انہیں ایک خط لکھا تھا عمر ایوب خان صاحب نے, سیکرٹری, جو کہ سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں پی ٹی آئی, تحریک انصاف. ٹھیک ہے. انہوں نے خط لکھا صدر صاحب کو. صدر صاحب ہم نے صنم کو خط لکھا. انہیں یہ شکایت لگائی کہ دیکھے ہم لوگوں کو انتخاب کے لیے کھلا میدان نہیں دیا جا رہا, ہمارے لوگ پکڑ دکڑ جو ہو رہے ہیں. وہی لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ خط جو ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیا, لیکن ساتھ میں اپنا بھی خط لکھا. ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھیں اس پہ توجہ کریں. آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ پڑھتے نہیں ہیں. وہی نا, صدر پاکستان نے آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے. جی آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے کہاں الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو ہے چٹھی میرے سجن کے گھر سے آئی ہے, تو میرا بھی خیال ہے کہ آپ ذرا دل جو ہے اس کو نرم کریں اور برائے مہربانی. یہ زیادتی کریں. اور یہ میں یہی کہتا ہوں, آپ کو کچھ ذاتی حیانات تو آپ یوٹیوب شروع کر دیں. جب آپ نیشنل ٹی وی بیٹھے, اٹس یور پرائم ریسپانسبلٹی ٹو بی فیئر ود دا جرنلسٹ. آئی ایم بینگ ٹوٹلی فیئر ود جرنلسٹ. اگر یہ حیثیت صدر پاکستان ہوتے ہوئے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عارف الوی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی مادر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور لوگوں کو بے گناہ گرفتار کیا جا رہا ہے, صدر پاکستان ہے, مختلف جیلوں کے دورے شروع کر دیں اور پتہ کریں کہ کون سی حوالات میں کون سا ان کی جماعت کا شخص
غیر قانونی طور پر اندر ہے. شکر ہے گھر شکر ہے سے میرے نکلے نا ایوان مالک صدر سے. میرے مالک بہت شکر ہے کہ ایوان صدر سے نکلے آپ نا. بیٹھ کر مجھے گمراہ کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں. ایوان صدر تو نکلے نا ان کو. نہیں آپ نے تو وہ نکل کے آپ دکھائے. نے اور قسم خدا کی وہ نکلیں گے. تاریخ میں یہ بھی واقعہ پہلی مرتبہ ہوگا, پتہ چلے گا کہ ابھی پی ٹی وی کے پاس آیا ہے نا تو یہ 2 ٹائر ہی پنکچر ہوئے ہیں. پہلی دفعہ اس ملک میں کئی دفعہ ایمبولینس خراب ہوتی رکی نہیں، وہ ہے. قائد ہم نے اعظم کئی تھے. دفعہ دیکھا ہے. نہیں، وہ بٹ یہ خط واقعہ تھا. جس طرح آئین کے لیکن پرت بہرحال پلٹ رہا ان کو ہے, بھی ایمبولینس نہیں پہنچی تھی نا. یہ خط جس طرح آئین کے پرت پلٹ رہا ہے نا, وہ الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں چیخ چیخ کے واٹ از دا ڈیوٹی آف الیکشن کمیشن. تو الیکشن کمیشن تو اپنا کام کر رہا ہے. ان کو تو تحریک انصاف والے بھی تو ملے ہیں. ہاں دیٹس دا سیکنڈ ڈیولپمنٹ. اس لیے میں بہت خوش ہوں آج جی کہ کہیں نہ کہیں ایک بریدنگ اسپیس اس پولیٹیکل سسٹم. ہائے میرے پیارے کھلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں. جی فرمائیے, تو الیکشن کمیشن میں کیا ہوا بتائیے نا, کون سا کھلونا؟ ناظرین آپ کے لیے میں بتا دیتا ہوں, آپ سن بھی چکے ہوں گے کہ ایک تو بلے کا نشان ان کو دے دیا گیا, دوسرا چیئرمین تحریک انصاف ہی چیئرمین تحریک انصاف رہیں گے. دس از کلیئر فرام الیکشن کمیشن. نصرت صاحب سے ہم سوال پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کا جواب دینا ہے. چلیں سوال بھی آپ کی مرضی کا. آپ کے خدشات اور خدشات پہ کھڑی تحریک انصاف کب تک قائم رہے گی؟ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کب نااہل ہوئے تھے تاحیات؟ 2017 تھا, جولائی ٹائپ کو تھا, یاد ہے. تو اس کے بعد کوئی الیکشن ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. ہاں. ان الیکشن سے پہلے ایک پارلیمان میں قانون پاس ہوا تھا ان دنوں, حالانکہ شاید نواز شریف صاحب چلے گئے تھے لیکن شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, نون کی حکومت تھی. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جی یہ نااہل ہونے کے باوجود بھی کوئی صاحب پارٹی کے صدر ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں ہو سکتے ہیں, جس کو سپریم کورٹ اینڈ بلا بلا. وہ کب کیا؟ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, مارچ 2018. ٹھیک. اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ کے جو امیدوار تھے سینٹ کے لیے, کیا انہوں نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کی حیثیت میں حصہ لیا تھا یا آزاد امیدوار تھے؟ ٹیکنیکلی آزاد امیدوار تھے. اچھا, ثاقب نثار نے کہا تھا کہ وہ جماعت جس کا سربراہ نااہل ہو, وہ جماعت جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ فیصلہ تھا ان کا. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آزاد امیدوار نظر بظاہر تصور ہوئے تھے. تو کیا تاریخ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے دہرائی نہیں جا سکتی؟ وہی جو ثاقب نثار, آخر انہوں نے تو ثاقب یعنی صادق الامین ٹھہرایا تھا نا. نہیں مجھے ٹھیک ہے, آپ حوالہ نہیں, وہاں وہ نااہل ہوئے تھے نا سر. تو یہاں بھی کتنے دن کی بات رہ گئی ہے. ایک تو نااہلی ہو گئی ہے تو توشہ خانہ کی اب بہت تیزی سے بلٹ ٹرین کے ساتھ ہو رہا ہے. سپریم کو ہائی کورٹ میں اپیل گئی ہوئی ہے, سائفر والا اپیل تو اس وقت ہوگی نا, پہلے سزا تے ہو گئے. ہاں یہ تو یہ نا کہ روک دے, لیکن وہاں تو چل رہا ہے نا دھڑا دھڑ. اور سائفر والے میں بھائی روزانہ ہی تقریباً بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے کہ نہیں. پھر آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں نا. آج جب الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ بلے کا نشان ہوگا, آپ کے چیئرمین ہی آپ کے تحریک انصاف کا ہوگا, آپ کا چیئرمین آپ ہی کا رہے گا, لیکن اگر کوئی اور نااہل کر دے تو اس میں الیکشن کمیشن نے تو نہیں کیا تھا نا نااہل. تو ٹکٹ تو ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے کچھ ہفتے, 3-4-5 حلقہ بندیوں کے بعد ہوگا. وہی 3-4-5 ہفتے لگیں گے نا اس میں. 30 نومبر کے بعد کون کرے گا؟ چیئرمین تحریک انصاف. کہاں سے بورڈ کہاں بیٹھے گا؟ فرض کریں آپ تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کے سر یار میں ایک میری بات التجا سن لیں نا, آپ کہاں کس کے روبرو پیش ہوں گے؟ اس شخص کا نام عمران خان ہے, اس کو کم از کم اتنی عقل تو ہے کہ وزیر اعظم رہا اس ملک کا, کوئی بندے کو 26 سال سے وہ سیاست کر رہا ہے, اسے پتا ہے وہ جیل میں ہے, اسے پتا ہے کہ اس پہ کیسز ہیں. وہ آف کورس ایک پلان بنایا ہوگا انہوں نے, ایک پلان بنایا ہے بھائی. تو مجھے بتائیں نا, فرض کریں, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچیں. آپ ناٹ عدنان حیدر, یعنی ایک یوفورکلی اسپیکنگ, آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تن من دھن سے سب کچھ لٹا کر تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کس سے ٹکٹ لیں گے؟ کون آپ کو یوں سائن کر کے دے گا کہ جی یہ آپ کا, آپ ہماری کمیٹی بنائی جائے گی جو ٹکٹس ایشو کرے گی نا سر, اس پہ جنرل سیکرٹری کے سائن ہوں گے. جنرل سیکرٹری صاحب آپ کتنے گئے ہیں؟
انہوں نے فون کرنا عمر ایوب سے میرے بڑے دوستی ہے ان کی, وہ ویسے میرے بھائیوں کی طرح ہے. میں ان کے والدہ خاص طور پر ان کی والدہ مرحوم راج علیہ السلام کو اتنی شفیق خاتون تھیں. مجھے کہتی نصرت بھائی یہ سب سیاست چھوڑے آپ ادھر آ کے بیٹھے. ماشاء اللہ بہت ہی خاندانی, وہ ہماری یعنی پرنس آف سوات کی فیملی سے ان کا تعلق تھا. ان سے میری بات کروا دو. آپ بھول جاتے ہیں, ان سے میری بات کروا دو نا. آپ بھول اچھا جاتے ہیں. یہاں بلوا لو, کل بلوا لو, کل یہ شو پریزیڈنٹ عمر ایوب آپ صاحب پریزیڈنٹ سے آف پاکستان کے خط کو ویلیو نہیں کر رہے. میں یہ اس ملک کے صدر کا خط ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں عدنان حیدر, اور وعدہ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے, میرے پیارے بھائی عدنان حیدر, اگر کل یہاں پہ ہم کرسی لگائیں, عمر ایوب صاحب کو یہاں بٹھائیں, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں نہ بٹھائے, عدنان حیدر اسکائپ کا پہ لے بھی- لیں. چلو اچھا تو ٹکٹ تو اسکائپ پہ نہیں ملتے نا, اسے سائن کرنا پڑتا ہے نا. پیپر آ جائیں گے, سائن ہو جائیں گے. اتنی کنفیوژن مت پھیلائیں. اتنی سختی نہیں ہوئی کہ تحریک انصاف یہی مطالبہ میرا تھا. اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا گھڑمس مچا دیا جائے گا, جو میں آپ کو ریپیٹڈلی کہے چلے جا رہا ہوں, کہ یہ طے ہی نہیں ہو پائے گا کہ میرے حلقے سے جو عبد الکریم کھڑا ہے وہ صحیح معنوں میں تحریک انصاف کا امیدوار ہے یا عدنان ہے. ایک وہ کام ہوتا ہے پری ورک, وہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں سارے. چلو وہ پری ورک ہوا ہوا ہے نا. ہاں ہوا. مجھے بتاؤ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, میں تحریک انصاف ہوں. ان 3 نہیں میں تحریک انصاف پھر ایز رپورٹر بڑک نہ لگاؤ نا. بڑا نہیں دارا, مجھے پتا ہے کہ دے آر ورکنگ آن اٹ, دے آر ورکنگ آن اٹ. سر جی لیکن اندازہ ہو جاتا ہے نا. اب میں آپ کو اچھا مجھے بریک پہ جانا, ایک سوال ضروری ہے. صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہاں تحریک انصاف کو الیکشن کے ان 4 مہینوں میں 3.5 مہینوں میں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, بوجھ ہی بوجھ, خط ہی کو لکھ دو کل, اور اس کے خط کی کوئی ویلیو نہیں. کچھ نہیں. یہ آپ نے یوں غلط کر میں کہہ رہا ہوں نا, صدر پاکستان کا خط ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا. شوشا ایک لفظ سنا ہوا ہے نا, شوشا. آپ نے اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہوتی. ناظرین و سامعین ان کا مسئلہ یہ, کیونکہ یہ شروع سے جیسے میں شوشا. تھیٹر اور فلم اور ڈرامے سے, یہ بھی تھیٹر اور فلم سے. شوشا. آپ کو وہ گانے آپ کے زمانے کے یاد ہیں, چٹھی میری سیاں جی کے نام لکھ دے, آپ انہی خطوں میں پھنسے ہیں. یہ آئین اور قانون کے خط ہیں. ای میل کر دیں تو کیا بریک لے لیں جی, یہ نہیں مانیں گے. نصرت صاحب نے نہیں ماننا. نہیں ہوتا یہ بالکل, یہ تحریک انصاف پہ بوجھ ہے اور شرمندگی کی علامت ہے اس جماعت کے لیے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, بہت ہی بیچارہ بوجھ ہے. ورنہ کل نکلے, صدر مملکہ تو کل نکلے کبھی میں نے ملنا ہے اپنے محبوب کو, دیکھنا ہے ان کی صحت کیسی ہے. میری تو نیندیں اڑ گئی. دہانا ہمت ہے نہیں ایسی, بس کچھ میری جان کو یہ دیوانگی چاہیے. اس خط پہ ریلیف, یہ خط اگر اس پہ عمل ہو جائے, کیا عمل نہیں کروا سکتے؟ عمل کیسے, یعنی انوار اللہ کاکڑ تو خود کہتا ہے کہ الیکشن کی چیز تو میرے بس میں کچھ نہیں. کتنی مطلب ریپیٹ, اچھا ان کی جو اپنی کے ساتھ, اچھا کیا نہیں کہا وزیر اعظم کاکڑ صاحب ریپیٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یا نہیں ریپیٹ. اب آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ, کیا کاکڑ صاحب بار بار کہتے ہیں. This is my show, I have the right to take break. بریک لے لو یار. دوسرا صاحب, اب تو کاکڑ صاحب پہ تنقید کرنے کا وقت آ گیا ہے. دیکھیں چہرے پہ مسکراہٹ, فوکس پلیز فوکس on the face of great. نہیں مطلب People would start calling you master of U-turn. کہ پروگرام کا ابتدائی سیگمنٹ کرتے ہو, مجھے فخر, میرا وقار, جو اچھا کام دیکھیں, حتیٰ کہ میں نعرے لگانے کو مجبور ہو گیا. اب جب گھر جانے کی باری آ رہی ہے تو یہی میں کہتا ہوں, نہیں یہ میرا, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہر شخص 100% درست نہیں ہوتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ خدشہ فروشی ہے. چلیں اچھا خیر, نہیں آپ خدشات تو خدشات آپ کے کنفیوژن پھیلاتے ہیں. آپ کیجئے لوگوں خدشات. کو گمراہ کرنا, میں حقائق شیطان کی طرح دلوں میں وسوسے ڈالتا. میں آپ کی طرح جوتشی نہیں ہوں, میں ایک صحافی ہوں جو پڑھتا ہوں وہ رپورٹ کر دیتا ہوں. میں یہ جسارت ہی نہیں کرتا انالائز کرنے کی کہ کیا ہوگا اور کیسے. اسی لیے تو آپ اتنے خوش ہیں زندگی کے بارے میں, کیونکہ جو آدمی انالیسس کرے گا وہ کس طرح اتنی ڈٹائی سے مسکرا سکتا ہے جیسے آپ مسکراتے ہیں. خدا کا بندہ ہے. دیکھو دیانتداری کی بات ہے, مجھے پتا ہے تم کس طرف آنا چاہ رہے ہو, اور کہا تمہیں اب ہمت نہیں پڑ رہی, اب تم شرمندہ ہو گئے ہو, چونکہ میں نے تمہیں کانشیس کر دیا کہ یار اس پروگرام کے آغاز میں تو تم مجھ سے نعرے لگوا رہے تھے, تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں شکر بننا کرتے کرتے سننے والوں کی بھی چہرے ہنسی جو ہے وہ سناٹوں میں بدل جائے گی جو یہ کر رہے ہیں. وہی ہے نا. اب مسئلہ سیدھی سادہ ہے. دیکھو بابو, ایک
اسی لیے جب میں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں ذرا تھوڑا سا بڑک لگانے سے آج کل گریز کرنا چاہیے. ایک طرف تو نانسنس آئی ایم ایف آئی ہوئی ہے نا, ان کا ڈیلیگیشن ہے, انہوں نے کہا پروان جی اگلی قسط چاہیے دیجیے. پہلے قسط وسط تو ہو گئی, وہ جی الیکشن کی تاریخ آ گئی. اس کے بعد اب گیس کی قیمتوں میں جو ہم اضافہ کہہ رہے تھے ان کو باقاعدہ ان کی تسلی کے لیے تفصیلات سمیت اب وہ نوٹیفائڈ کر دیا گیا ہے. 172%. غریب کیا کرے؟ 172%. غریب کیا کرے؟ غریب کو چاہیے کہ وہ کچی بستیاں دوبارہ آباد کرنی شروع کرے, جھونپڑی بنائے, سارا دن لگا کر جو ہے وہ لکڑیاں ڈھونڈا کرے, پانی ڈھونڈا کرے, اور انہی میں کچھ یعنی پیچ ورک میں کوئی زمین پتھر کے زمانے میں چلے جائیں آپ کہہ تو رہے یہی ہو رہا نا. 172% بابو اچھا بھلا آدمی جس کی تنخواہ فرض کرو 50,000 کے قریب ہے. آگے سردیاں بھی ہیں نا, وہ بیچارے دفتر جانے سے پہلے کم از کم منہ کا چھٹا تو مار لے گا یار, گرم پانی تھوڑا سا تو گیزر چلائے گا یا نہیں. ہاں؟ اور بجلی بھی ساتھ مہنگی ہی ہے, آپ بجلی نے بھی مہنگی. بجلی کا بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, اب یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. آئی ایم ایف نے کہا یوں نہیں, ہماری موجودگی میں دیکھو 2 ہفتے کے لیے آ کے ساہوکار بیٹھا ہوا ہے. ساہوکار تمہارے آ کے بیٹھا ہوا ہے, تمہارے یہاں پہ انگوٹھا رکھوا کے وہ آپ سے آرڈرز کروائے چلا جا رہا ہے, اور آپ کر ہی چلے اور جائیں. آپ کہہ رہے ہیں نانسنس یہ وہ, اور آپ جیسے حضرات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں قومی حمیت. نہیں نہیں, 2 مختلف, یہی غلط ہے. 2 مختلف پہلوؤں کو مت ملائیے. جہاں تعریف بنتی تھی ہم نے تعریف کی, جہاں ناکامی ہے وہاں ناکامی پہ بات ہوگی. جہاں فنکار نے مجھے بہلانے کے لیے ایک اچھا سر لگایا, میں نے کہا واہ واہ, لیکن اوور آل پکچر تو نہ بدلی نا. اوور آل پکچر جو ہے وہ حزن و ملال. یار اب یہ بھی زیادتی ہوگی کہ یہ جو سارے ریٹس بڑھ رہے ہیں اس میں اس گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. نہیں نہیں, ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے, میرا اور آپ کا ہے کہ ہم لوگ جو ہے, ایک سیدھی سی بات ہے کہ We have no حکومت options. ہمارے جیسے معاشروں میں حکومت جو ہے اس کو ہم سرکار کو مائی باپ کہتے ہیں. ہم ایک ڈپینڈنٹ, ہم حکومت کو سرکار کو کہتے ہیں مائی باپ. مائی باپ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھے. اب یہاں پہ اندازہ لگاؤ کہ فکسڈ ریٹس, مثلا کی مثال کے طور پر آپ کے پاس جو صرف گیس کا میٹر لگانے کی کیا سزا ہے؟ نصرت صاحب پتہ ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے, بات سنو, اگر سسٹم میں سے 23 سے 25% گیس, جس کو وہ کہتے ہیں ٹرانسمیشن لاسز, جو بجلی میں بھی ہوتے ہیں. لاسز کیا ہے؟ یہ چوری ہے. چوری کرے گا سیرامکس والا, بڑا بڑا سیٹ کارخانے دار مل کے سوئی گیس والوں سے, اور بھرے گا یہ غریب اور سننے والا. پیمنٹ میں اور تم کریں گے 172. بھائی توجہ اس پہ دے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار سارا بوجھ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. بھائی صاحب آپ اور آئیڈیا سوچیں نا کہ کہاں لوگوں سے پیسے نہیں سوچ سکتے بھائی, یہ آپ نے آلریڈی کمٹمنٹس کیے ہیں آئی ایم ایف سے. سوچ ہی نہیں سکتے. آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گیس کی قیمت بڑھائیں, وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کی آمدنی اتنی ہے, خرچہ اتنا تو ہے. نہیں ہے نا, اب آمدنی بڑھا نہیں سکتے ہم. کیوں؟ میں آپ کو وزیر اعظم لگاتا ہوں, آپ کیسے بڑھائیں گے؟ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ سیاستدان ہوں. میرا تو کام ہے دوسرے کے کام پہ تبصرہ بیسٹ کرنا. اکانومسٹ از ود دا ٹیم, ہوں شمشاد اختر صاحب. ایتھی تہاڈا کام ختم ہے کیا؟ پروگرام ختم ہونے میں کتنی دیر ہے؟ ابھی تو ابھی ہے. تو چلے, اچھا تو پھر شمشاد صاحب بالکل ٹھیک ہے, پھر تو کچھ نہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو قصور نہیں ہے, نہ ان کا نہیں قصور سر ہے, دیکھیں, نہ اتنا قصوروار تو ہم نہیں ٹھہرا سکتے نا کاکڑ صاحب کو. سر جس نے معاہدہ کیا ہی از ریسپانسبل. جو چیز انہوں نے خود, جنہوں نے ریوائز کرایا, ریوائز تو نہیں کرایا, اسی کو آگے لے کے چلے. بھائی صاحب ان کو باقاعدہ امپاور کیا گیا تھا کہ یہ لانگ ٹرم معاہدے بھی دیگر ممالک سے کر سکتے ہیں, جو کہ انہوں نے نہیں کیے. گیس ان لفٹ نہیں ملی. آگے بات کر رہے ہیں جی. اب میں کیا کروں نا, کہاں سے نہیں ملی وہ لفٹ؟ کہتے ہیں کہ کہاں سے نہیں ملی؟ نہیں, اب میں کیا, مطلب میں نے یہ پروگرام جاری رکھنا چاہتا ہوں. مجھے آج کہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے اسد 60 بلین کا انہوں نے کہا ہے ایس آئی ایف سی میں. سنتے نہیں نا. آ گئے آج, اور سوئفٹ اکاؤنٹ میں یوں دبایا جائے گا بٹن. میرا خیال میں نصرت صاحب نے ہماری تو سننی انہوں نہیں. نے یہ کہا ہے کہ جنوری سے لے کر آئندہ 6 مہینوں کے دوران آ رہی ہے سر, ٹائم ختم ہو گیا سر.
6 مہینوں تک جی ٹائم ختم ہو گیا جی. تو بس تو ان کا ٹائم ان دونوں گزر چکا ہوگا. ہاں ان کا بھی ختم ہو جائے گا ٹائم. سمجھ لو. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.